السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا سبق ہے قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہے۔ محترم سامعین، قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں، یہ اللہ پاک کا کلام ہے جو انسانوں کو ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا۔ یہ کتاب صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے ہے۔ قرآن ہمیں جینے کا سلیقہ، سوچنے کا طریقہ اور اللہ سے جوڑنے کا راستہ سکھاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ لیا۔ ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ختم کرواتے ہیں، لیکن اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کم کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں۔ یعنی قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس پر غور کیا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بدلی جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سورۃ طور کی یہ آیات سنی کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ یہ آیات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر ایسا اثر ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، کئی دن تک بیمار رہے۔ یہ قرآن کا اثر تھا، دل پر اثر، زندگی پر اثر۔ سوچنے کی بات ہے، ہم ہر روز قرآن سنتے اور پڑھتے ہیں، کیا کبھی ہمارا دل بھی یوں کانپتا ہے؟ اگر نہیں تو مسئلہ قرآن میں نہیں، مسئلہ ہمارے دلوں میں ہے۔ قرآن ہمیں سچ بولنا سکھاتا ہے، قرآن ہمیں والدین کی خدمت سکھاتا ہے، قرآن ہمیں نماز کی پابندی، حلال و حرام کی پہچان، صبر و شکر سکھاتا ہے۔ جو شخص قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کی الجھنیں آسان فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے جڑا ہوا انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم قرآن کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ سمجھیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کریں گے، اپنی اولاد کو قرآن والا بنائیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھالیں گے۔ اللہ